یہ شربت ہے، میری بات غور سے سنو۔ ان دونوں کے پاس ہماری ایک چیز ہے، ہم لے کر چلے جائیں گے۔ یہ شربت لے کر جاؤ اور ان دونوں کو دے آؤ۔ اب مجھے بھی اولاد چاہیے ارطغرل، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ تمہارے دل میں کوئی ہے؟ کون؟ گونجا گل؟ کیا تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے ارطغرل؟ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ دہلی دا امیر اور حلیمہ سلطان کونیا جا رہے ہوتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں وہ ایک مہمان خانے میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ تانگت بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان دہلی دا امیر کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو کاغذات ہیں اس میں سنگر تیکن کی کئی سالوں کی محنت ہے جو اس نے منگولوں کی جاسوسی کے دوران کی، اور یہ معلومات سلطان علاء الدین اور سلجوق ریاست کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ پھر وہ دہلی دا امیر کو ایک کاغذ اور سیاہی لانے کو کہتی ہے۔ دراصل وہ ان کاغذات کی ایک کاپی تیار کرنا چاہتی تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اس کا استعمال کر سکے۔ دوسری طرف نیان نے رات کے اندھیرے میں کچھ سپاہی قبیلے پر حملے کے لیے بھیج دیے، جو قبیلے کے قریب پہنچ کر جائزہ لینے لگے۔ قبیلے میں کارابک کرکل سردار اور گمس تیکن سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کل کے جرگے میں یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ سعادتین کوپک اس معاملے کو لمبا نہیں کرنا چاہتے۔ گمس تیکن کہتا ہے کہ ہمیں دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کو آپس میں لڑنے سے روکنا ہوگا، لیکن کرکل سردار کہتا ہے کہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے، اس لیے انصاف ہوگا، چاہے اس کے لیے ہم سب کا خون بہہ جائے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں تانگوت ویٹر کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ شربت ہے، میری بات غور سے سنو۔ ان دونوں کے پاس ہماری ایک چیز ہے، ہم لے کر چلے جائیں گے۔ یہ شربت لے کر جاؤ اور ان دونوں کو دے آؤ۔ اور اسے کہتا ہے کہ ان دو مسافروں کے پاس ہماری ایک چیز ہے، میں اس شربت میں نیند کی دوا ملاؤں گا اور تم ان دونوں کو دے آؤ گے۔ اس کے بعد ہم اپنی چیز لیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے۔ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، اس لیے چپ چاپ تم یہ کام کرو۔ جس پر ویٹر رضامند ہو جاتا ہے اور شربت لے کر ان کی طرف جاتا ہے۔ اس دوران حلیمہ ان کاغذات کی ایک کاپی تیار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف غار میں ٹویٹیکن کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ٹویٹیکن کا سر ایک طرف لڑک جاتا ہے، جس پر حکیم ارتو کہتا ہے کہ اس کی روح نکل رہی ہے اور زور سے اس کے سینے پر ایک مکہ مارتا ہے۔ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابن العربی بھی اونچی آواز میں دعا مانگنے لگتے ہیں۔ حکیم ارتک جب تیسری دفعہ اس کے سینے پر مکہ مارتا ہے تو اس کی سانس بحال ہو جاتی ہے، جس پر سب لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں کہ وہ بچ گیا۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان کاپی مکمل کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اصل کاغذات کو کہیں چھپا دوں گی جبکہ نقل سامنے رکھوں گی۔ اتنے میں ویٹر شربت لے کر پہنچتا ہے اور ان کو دے کر چلا جاتا ہے۔ دہلی دا امیر اور حلیمہ سلطان فوراً شربت پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد دہلی دا امیر کہتا ہے کہ تم سو جاؤ، میں باہر بیٹھ کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ تانگوت چھپ کر دہلی دا امیر کو دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں گندوگدو سلجان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم پر غصہ کیا، تمہیں مارا، تمہارے حقوق پورے نہیں کیے، ان سب کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، جس پر سلجان خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گندوگدو کہتا ہے کہ مجھے اولاد چاہیے، اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے دوسری بیوی کو قبول نہ کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم آرام سے سوچ لو پھر مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ارطغرل کے پاس جاتا ہے اور اسے بھی اس فیصلے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب مجھے بھی اولاد چاہیے ارطغرل، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ تمہارے دل میں کوئی ہے؟ کون؟ گونجا گل؟ ارطغرل کہتا ہے کہ کیا آپ گونجا گل سے شادی کرنا چاہتے ہو، جس پر گندوگدو چونک جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ ارطغرل کہتا ہے میں سمجھ گیا تھا جب تم آیت الخالہ سے بات کر رہے تھے، تم شادی کر لو لیکن سلجان بھابی کو طلاق مت دینا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ کارابک کا دھیان رکھنا، اس آدمی کو میں نے نیان کے ڈیرے پر دیکھا تھا، جب میرے ہاتھ میں کیل ٹھونکا جا رہا تھا یہ بھی وہاں موجود تھا اور ہنس رہا تھا، جس پر گندوگدو چونک جاتا ہے۔
दूसरी तरफ कुरकुर सरदार हाइमा खातून के पास तीमारदारी के लिए जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। फिर वो अर्तुल के बारे में बात करता है कि हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। हाइमा खातून कहती हैं कि मेरा बेटा कातिल नहीं है, वो किसी भी सूरत अपने ही भाई का खून नहीं बहा सकता, वो ऐसा करने की बजाय 1000 बार मरना पसंद करेगा। थोड़ी देर बाद कुरकुर सरदार चला जाता है। गंदोगदो वापस हाइमा खातून के पास आ जाता है। इतने में हाइमा खातून की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। गंदोगदो देखता है कि उनके जख्म से दोबारा खून बहना शुरू हो जाता है। वो फौरन एक औरत को बुलाता है और उसे कहता है कि फौरन हकीम अर्तुग को बुला कर लाओ। दूसरी तरफ सलजान गुस्से में आयतुल्लाह के खेमे में जाती है और उसे कहती है कि मैं एक दिन तुम्हारी चालों को बेनकाब करके रहूंगी। इसके बाद वो गोकचे को जबरदस्ती पकड़ती है और वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ कुरकुर सरदार अर्तुल के पास जाता है। क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है अर्तुल? जिस पर अर्तुल कहता है कि क्या आपको समझ नहीं आ रही कि सादुद्दीन कोपिक क्या चाहता है, और ये काराबिक जो नयान के पास बैठता है वो आपके कबीले में घूम रहा है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग हाइमा खातून के पास पहुंच जाता है और उनका मायना करने लगता है। गंदोगदो उठकर खेमे से बाहर आ जाता है। इतने में नयान के आदमी कबीले में दाखिल हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। एक तीर सीधा गंदोगदो के पास खड़े सिपाही को लगता है, जिस पर गंदोगदो चौंक जाता है और ऊंची आवाज में कहता है मंगोलों ने हमला कर दिया है। अंदर मौजूद औरतें भी चौंक जाती हैं और अपनी अपनी तलवारें उठा लेती हैं। अर्तुल भी आवाजें सुनकर समझ जाता है कि मंगोलों ने हमला कर दिया है। कुरकुर सरदार वहां से बाहर निकल जाता है, जबकि अर्तुल पिंजरे के अंदर शदीद गुस्से में आ जाता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।